بڑی دل کی باتیں ندیم بھائی نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ میں بھی جب واپس گیا پاکستان، یہ ماشاء اللہ آئے 5-6 سال رہے، دوبارہ گئے فار واٹ ایور ریزنس، فیملی ہے ظاہر ہے، تو کلینکلی ڈپریس ہوئے وہاں جا کے. یعنی یہاں کی کمپنی سے یہاں علماء کے پاس بیٹھنا یا دینی لوگوں میں بیٹھنا، ایک دم سے جب وہاں واپس گئے، چونکہ ان کا لینس جو ہے نا وہ میرا خیال اسپرچول لینس سے وہ دیکھ رہے تھے ساری چیزیں، تو وہاں جا کے کلینکلی ڈپریس ہوئے. پھر انہوں نے یہ ایگری کیا کہ یس انڈیویجولزم اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں نا وہاں میرج کا انسٹیٹیوشن ویسے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. بلکہ یہ مدر نے مجھے بتایا کہ وہاں پر زیادہ فیمس اوپن میرج کا کانسیپٹ ہے کہ نکاح کوئی نہیں ہے اور کوئی پادری نے نکاح نہیں پڑھانا جیسے وہ پہلے پڑھاتا تھا وہاں پہ چرچ پہ. بس 2 لوگ ساتھ رہیں گے اور چند سال ساتھ رہیں گے، ایک بچہ ہو گیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی بچہ کس نے سنبھالنا ہے. اس کے بعد پارٹنرز چینج ہوں گے، تم کہیں اور میں کہیں اور، تمہارا بوائے فرینڈ کوئی اور، میری گرل فرینڈ کوئی اور. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. پھر ندیم بھائی نے شیئر کیا کہ مسلمان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ ظاہر ہے کس طرح اس وقت مشکلات کا شکار ہے، کتنے چیلنجز ہیں. ڈیورسز بہت بڑھی مسلمانوں میں بہت بڑھی ہیں، ڈرگز ہیں، گینگز ہیں. تو مغیرہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈلی کانسیکوینسز ہیں یہ کیوں نہیں مطلب ہمارے لوگ مد نظر رکھتے؟ اور چلیں اگر یہ ہیں اور کسی نے جانا ہے تو اب وہ کیا کر کے جائے، کیا پریکاشنز ہونی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ برو میری تو ذاتی طور پہ یہ رائے ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے نا اس بات پہ بہت سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ حدیث میں عام طور پہ کوٹ کرتا ہوں، وہ جو شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور قتل کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ایک بندے کو ملا اور اس نے اسے کہا کہ تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ تم وہ جگہ جو ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کے اس جگہ کے لوگ جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں. اصل میں ہمارے ہاں ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انوائرمنٹ اٹ سیلف، کیونکہ اگر مٹیریلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وٹ از انوائرمنٹ، تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ دیکھتے ہیں بلڈنگز ہیں، اچھی ہیں، صفائی ہے، ان کے نزدیک انوائرمنٹ اس چیز کو کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ریلیشن شپس یعنی ایک بھی کسی بھی سوسائٹی کی اگر آپ دیکھیں گے سوشل ایسپیکٹس، انڈیویجولسٹک ایسپیکٹس، ہر ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں تو اکنامک ایسپیکٹ، پولیٹیکل ایسپیکٹ، پولیٹکس میں سیکولرزم ہے، اکنامکس میں مٹیریلزم ہے، پرسنل ریلیشن میں فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ مطلب کسی بھی ایسپیکٹ سے دیکھ لیں تو ان ادر ورڈس دیر از ڈیگریڈیشن، ہر جگہ پہ ڈکلائن آ رہا ہے. یہی سوسائٹی میں یہی انوائرمنٹ کا مطلب ہے نا. مطلب کسی جگہ بھی یہ سسٹم دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز ڈکلائن ہے. جب ایک چیز ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے تو ساری چیزیں، ایک لبرلزم از جسٹ دا مدر which has numerous children. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ لبرلزم کے ایک تصور ہے کہ جی وی آر فری، ہمیں نہیں، خدا کا تصور، ریلیجن کا بالکل فقدان ہے، ایتھیزم، اور نہ صرف ایتھیزم بلکہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں سیٹنزم، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھ لفظ میں کہوں گا، شیطان پرستی، کہ مطلب اوپنلی یو آر ڈوئنگ دیٹ. تو جب ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ مطلب آپ اس سے کیسے اسکیپ کر سکتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ نتیجہ، مطلب قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا والذین آمنوا لم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ کسی علاقے میں رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے ایک مسلمان کے ساتھ، تو اسلامی حکومت یعنی خلافت اگر خلیفہ موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ بندہ جو کسی اور علاقے میں رہ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے نان مسلم کنٹری سے مسلمان کنٹری میں، مطلب اگین میں فقہی مباحث میں نہیں جاتا، لیکن ایک مطلب اس سے آئیڈیا ہمیں مل جاتا ہے کہ اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہاری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اس بندے کے ساتھ جو مرضی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ نان مسلم کنٹری میں پرسنلی ریزائڈ کر رہا ہے وداؤٹ اینی جسٹیفائبل ریزن، اسلام کہتا ہے کہ ایک مسلمان حاکم یا خلیفہ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ختم ہوگی، جو مرضی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہونے دیں، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کرتے. مطلب آبویسلی اس کو ہم ماڈرن ڈے میں اپلائی نہیں کروں گا. کچھ لوگ کہیں گے جی خلافت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ صحبت الصالحہ یعنی جو رائچس جو کمپنی ہے اور کمیونٹی کے اندر رہنا، وہ کتنا آپ کو اسٹرینگتھن کرتا ہے حضرت، اور یہ نیگیٹیولی بھی انفلوئنس کرتا ہے، پازیٹیولی بھی انفلوئنس کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ان میں سے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا نا جس نے کہا تھا اس کو نہ کرو، نہ قتل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم لا تقتلوه، اس کو قتل نہ کرو. وہ ایک بندہ تھا جو اس کا
ہمدرد تھا, بڑا بھائی, اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں بڑا بھائی اس کا نام تھا, یعنی سوری بڑا بھائی تھا وہ, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, بعض یہودا بھی کہتے ہیں, کوئی اور بھی نام بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ نیگیٹیولی انفلوئنسڈ ہو رہا تھا, حالانکہ وہ حضرت یوسف سے ہمدردی رکھتا تھا, اور اس کی ہمدردی ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہے جب اس نے کہا نا بنیامین کو اٹھا لیا, تو اس نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا واپس, میں اپنے فادر کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا. لیکن چونکہ باقی سارے بھائی جو ہیں وہ ایک چیز پہ ڈٹرمنٹ تھے, وہ کچھ نہیں کر سکا, اس کو اس ایکٹ کے اندر پوری طرح شریک ہونا پڑا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بالکل انڈاؤٹیڈلی یہ ہے اس کا سب سے بڑا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ کمیونٹی اگر آپ چلے گئے ہیں بیکاز آف سم ریزنس, فیملی ہے آپ کے پاس, آپ بون وہاں پہ ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی کسی طریقے سے صحبت الصالحہ, اپنی اسٹرینگتھ کو ڈھونڈیے اپنے دوستوں میں, نیک دوست. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی جو ہے نا علی بھائی, ہم سمجھتے ہیں دوستی از این انکانشیس ایکٹیویٹی. یعنی دوستی کیسے ہوتی ہے ہمارے یہاں, مطلب آپ کے ساتھ میری گپ شپ لگی, اچانک ہم بیٹھے کہیں تھے کہ یار فلاں کا دوست تھا, ملنے آیا, گپ شپ لگی, انٹرسٹ میچ کیے, دوستی ہو گئی. صحیح. اسلام اس چیز کو اس طرح نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوستی کرنا از اے کانشیس ایکٹ, اٹ شوڈ بی اے کانشیس ایکٹ. آپ نے کیا فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, یعنی ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, وے آف لیونگ کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. فلینظر, چاہیے تم دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو, یعنی یو شوڈ بی ڈوئنگ اٹ کانشیسلی. تو ہمارے ہاں جب تک ہم اس عمل کو نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم ہنٹ نہیں کریں گے نا کہ مجھے کوئی ایسی کمیونٹی ملے جہاں کے ساتھ میں رہ سکوں, آپ کو مس میچ ہوتا ہے, آپ کا موڈز مس میچ ہوتے ہیں, آپ کو نہیں آتا, اپنے آپ کو اس کے اندر لے کے آئیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو رہ رہے ہیں, جن کی مجبوری ہے رہنا, they have only one solution کہ وہ نیک کمپنی کو وہاں پہ اپنے ساتھ ایکوائر کریں جب تک, اور یہ اسٹرینگتھ اپنی بلڈ کریں. بالکل. اگر وہ اکیلے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی بڑی مشکل.